بیوی نے کل مجھے آپ کے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ویسے تو اپنی طرف سے میں نے یہاں پر ضرورت کی سب چیزیں رکھ دی تھی، پھر بھی اگر کوئی چیز کم ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ الماری میں اس کے کپڑے رکھتے ہوئے اس نے مزید کہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی بلا کی باتونی تھی۔ اس کی مسلسل خاموشی بھی اسے خاموش ہونے پر مجبور نہیں کر پا رہی تھی۔ بہت شکریہ، فی الحال مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بڑی مشکلوں سے خود کو بولنے پر آمادہ کر کے اسے جواب دیتے ہوئے وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ کافی دیر بعد وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو پروین وہاں سے جا چکی تھی۔ 10 منٹ بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اپنی مسکراہٹ سمیت۔ آپ کا کھانے پر انتظار ہو رہا ہے۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا جہاں وہ اپنی مرضی چلاتی۔ مجھے بھوک نہیں، میرا کھانا کھانے کا موڈ نہیں، اس قسم کا کوئی بدتمیز سا جملہ نہیں بول سکتی تھی۔ وہ یہاں مہمان تھی، اسے یہاں ہر طرح کی اخلاقیات نبھانی تھی، اسے یہاں مینرز کا بہت زیادہ خیال رکھنا تھا۔ وہ شانوں پر دوپٹہ سلیقے سے پھیلاتی ہوئی پروین کے ساتھ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ ان کے اصرار کے باوجود اس کا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے میز پر سبھی انواع و اقسام کی ڈشز کو دیکھ کر بھی بھوک کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ کھائے گی تو اسے الٹی ہو جائے گی۔ بی بی، لگتا ہے آج کھانا آپ نے خود بنایا ہے۔ حیدر کی بات پر بی بی نے اس پر سے توجہ ہٹائی۔ ہاں، یہ سلاد اور مچھلی میں نے خود بنائی ہے۔ ان کے جواب پر وہ ہولے سے ہنسا۔ پتہ تھا مجھے کہ آج لنچ پر آپ میرے لیے کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے ضرور بنائیں گی۔ کتنے سارے دنوں بعد آج ہم چھٹی کا دن ساتھ گزار رہے ہیں۔ وہاں واسم مجھ سے ولیمے میں شرکت کے لیے بہت اصرار کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا اتنے دنوں بعد تو آج چھٹی کا دن میں بی بی کے ساتھ گزارنے والا ہوں۔ ولیمے کی وجہ سے رک گیا تو یہ سنڈے بھی یوں ہی گزر جائے گا۔ وہ دونوں اب آپس میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ اس سے پہلے اس شادی کے بارے میں پوچھنے لگی تھی جس میں شرکت کے لیے وہ حیدرآباد گیا تھا۔ وہ مختلف لوگوں کے نام لے کر ان کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ وہ منظر سے ہٹ جانے پر خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ بی بی کی ساری توجہ اب حیدر کے ساتھ گفتگو میں تھی۔ درمیان میں اخلاقاً وہ کوئی نہ کوئی ڈش اس کے پاس رکھ تو رہی تھی مگر پہلے کی طرح بازد نہیں ہو رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں کیوں یوں ہی وہم سا ہوا کہ اس نے جان بوجھ کر بی بی کی توجہ اس پر سے ہٹوائی ہے۔ کھانا ختم کر کے جب حیدر اپنی کرسی سے اٹھا تو بی بی نے اپنی پلیٹ پیچھے سرکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے بالکل بھی ٹھیک طرح کھانا نہیں کھایا۔ وہ اس کے لیے یوں فکر مند ہو رہی تھی جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ وہ جواب میں کچھ بولے بغیر ان کی طرف دیکھ کر اخلاقاً مسکرائی۔ حیدر ڈرائنگ روم سے جا چکا تھا۔ تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو ایمن، میرا خیال ہے تھوڑی دیر سو جاؤ، اس سے تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے بزرگانہ سا پیار موجود تھا۔ وہ جسے سمجھ رہی تھی کہ ماں کے مرنے کے تیسرے دن میں وہ کس طرح کی اذیت اور دکھ سے گزر رہی تھی۔ ان کے کہنے پر کمرے میں آ تو گئی تھی لیکن بیڈ پر لیٹنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بہت سی سوچیں جگہ بناتے ہوئے تھی۔ کبھی وہ امی کے بارے میں سوچنے لگتی، کبھی اپنے باپ کے بارے میں، کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں۔ زندگی میں آگے کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے دل کو اتنی ساری فکریں لاحق تھیں، وہ سونے اور آرام کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ اتنی دیر میں اس کے بیٹھنے کے انداز میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس طرح ایک ہی جگہ جم کر بیٹھنے سے اس کا پورا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ صوفے پر سے اٹھ کر بیڈ پر آ گئی مگر وہ بستر پر لیٹ کر ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ 9 بجے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے خود ہی اندازہ لگایا کہ اسے رات کے کھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ پھر دستک دینے کے ساتھ ہی اسے آواز بھی دی گئی تھی۔ ایمن! وہ پہچان گئی تھی یہ بی بی کی آواز تھی لیکن وہ ان کی آواز سن کر بھی ڈھیٹ بنی لیٹی رہی۔ انہوں نے دوبارہ دستک دینے کی بجائے کمرے کا دروازہ کھول لیا۔ اسے بند آنکھوں سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کمرے کے اندر آ گئی ہیں۔ قدموں کی چاپ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ سو رہی ہے ایمن؟ بیڈ سے کچھ فاصلے پر رک کر اسے باغور دیکھتے ہوئے انہوں نے جیسے خود کلامی کی۔ آواز بہت دھیمی تھی۔ جی بی بی، میں اٹھا دوں انہیں؟ یہ آواز پروین کی تھی۔ وہ اس طرح آنکھیں بند کیے خود کو سوتا ہوا ظاہر کر رہی تھی۔ نہیں، اسے سونے دو، پتہ نہیں بیچاری کتنی راتوں کی جاگی ہوئی ہوگی۔ مجھے بس یہ فکر ہو رہی ہے کہ یہ بھوکی سو گئی ہے۔ ان کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ ہلکی تھی۔ پھر اسے صرف واپس پلٹتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ جب کمرے کا دروازہ واپس بند ہونے کی آواز اس نے سن لی تو آنکھیں کھول کر کمرے میں دیکھا۔
وہ جاتے ہوئے نائٹ بلب جلا گئی تھی۔ کمرے میں اب گھپ اندھیرا نہیں تھا جتنا تھوڑی دیر پہلے تھا۔ وہ خاموش لیٹی ایک تک چھت پر لگے فانوس کو گھور رہی تھی۔ لیٹے لیٹے اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ 11:30 بج رہے تھے۔ 10 بجے امی کو دوائی دینی تھی، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے فوراً بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ بیڈ پر سے اٹھتے ہی اس نے کچھ فاصلے پر بچھے دوسرے سنگل بیڈ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ نہ وہاں پر بیڈ تھا اور نہ ہی وہاں امی تھی۔ وہ ایک دم ہی جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس کا چیخ چیخ کر رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس دیوار پر اپنا سر مار مار کر روئے۔ اس کے لیے دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ ایک رشتہ جو اسے میسر تھا وہ بھی اس سے چھن گیا تھا۔ اس کے پاس تو کوئی ایسا بھی نہیں تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ رو سکے۔ یہ غم اس کا اکیلی کا غم تھا۔ اس غم کو اس کے ساتھ بانٹنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ وحشت زدہ ہو کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کمرے سے باہر نکل کر اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا تھا۔ وہ اندھیرے میں یوں ہی اندازوں سے چلتی ہوئی پتہ نہیں کہاں جا رہی تھی۔ اس کا بس یہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر بالکل کھلے آسمان کے نیچے کھڑی ہو، وہاں کوئی دیواریں اور کوئی چھت نہ ہو۔ یوں ہی اندازوں سے چلتے چلتے اس نے ایک دروازہ کھولا تو باہر سے آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا نے اسے اس بات کا احساس دلایا کہ اس نے صحیح دروازہ کھولا ہے۔ وہ اس دروازے سے باہر نکل آئی۔ وہ اس گھر کا پتہ نہیں کون سا حصہ تھا، لیکن وہ جگہ بالکل ویسی تھی جیسی اس وقت اسے درکار تھی۔ وہ باغ تھا، لان تھا، نہ جانے کیا تھا۔ اندھیرے میں وہ اندازہ نہیں کر پائی۔ وہاں صرف ایک گارڈن لائٹ جل رہی تھی۔ وہ کتنی بڑی اور کھلی کھلی سی جگہ تھی۔ اندھیرے سے اس کی آنکھیں تھوڑی سی مانوس ہوئیں تو اسے سوئمنگ پول نظر آیا، جاری ہے ابھی۔